اونلی گاڈ از گریٹ. اللہ ایشور، خدا، بھگوان، رب، گاڈ، جس زبان میں یا جس نام سے بھی مالک کو پکاریں، صرف وہی عظیم ہے اور صرف اسی کو ہمیں عظیم سمجھنا چاہیے. آج 3 اپریل 2022 کو میں ڈاکٹر میاں اظہر امین آپ سے مخاطب ہوں. ناظرین، پچھلے 4-5 پروگرامز جو آپ نے سنے ہیں اور جو نہیں سن سکے وہ ہماری شارپ آئی خبرساں ایجنسی کی جو آفیشیل یوٹیوب پہ پیج ہے، جس کی آئی ڈی ہے شارپ آئی نیوز SHARPEYENEWS شارپ آئی نیوز. تو اس پہ جا کر سن سکتے ہیں. میرے 21 مارچ سے یا 20 مارچ سے لے کے اب تک کے جو 4-5 پروگرامز ہیں انہی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں بات کروں گا اس انتہائی نازک اور اہم موضوع پر کہ عمران خان نے مکمل طور پر امریکہ کے خلاف ایک جارحانہ اور کھل کھلا کے ایک سٹینڈ لے لیا. اس کے جواب میں سب سے حیرت انگیز نہیں، انتہائی اہم ترین بات یہ ہے کہ پاکستان کی فوج نے اپنے سربراہ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ذریعے اعلانیہ تجدید وفا کی ہے امریکہ سے. یعنی کہ انہوں نے کھل کھلا کے کہا امریکہ زندہ باد. جبکہ عمران خان نے تو کل رات وزیر اعظم ہاؤس میں MNAs سے نعرے لگوا دیے کہ امریکہ کا جو یار ہے وہ غدار ہے، وہ غدار ہے. یہ اس وقت میری نظر میں اس وقت سب سے اہم بات جو زیر غور ہونی چاہیے وہ یہ ہے. وہ سب چھوٹی رہ گئیں باتیں، سب پیچھے رہ گئیں. عدم اعتماد آ رہی ہے، جا رہی ہے، نہیں آ رہی، نہیں جا رہی، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، یہ بہت چھوٹی باتیں رہ گئیں. میں نے اپنے پچھلے یا اس سے پچھلے پروگرام میں یا اس سے پچھلے میں، مجھے اب یاد نہیں، ان پچھلے جو 2-3 پروگرام ہیں ان میں کسی میں نے کچھ باتیں کر کے یہ بات کہی تھی کہ میں بھی یہ کہتا ہوں اب کہ امریکہ زندہ باد، امریکہ زندہ باد، میں یہ کہتا ہوں. اور میں نے کیوں کہا تھا اس میں نے پوری دوبارہ میں تفصیل نہیں دہراتا، پوری مثالیں دی تھیں. ایک بار بچپن کے دوست کا قصہ سنایا تھا کہ اس کی کیا نیچر تھی، اور پھر میں نے آگے بتایا تھا کہ امریکہ کی بھی، پاکستانی فوج کی بھی سیم نیچر اور گندی نیچر اور گندی حرکت جو ہے وہ یہ کہ خود امریکہ سے چھپ امریکہ سے پوری طرح فائدے، پیسہ اور ان ملکوں میں اپنے لیے بینیفٹس اور سب کچھ وہ اٹھا رہے ہیں شروع سے ہی، اور قوم کو ان سے دور رکھنے کے لیے ایک نفرت امریکہ کے خلاف پھیلاتی ہے فوج، جس کا شکار میں بھی ہوا. میری عزت امریکہ نے بہت کی، میں اس کی ایک مثال آج دیتا ہوں. اور میں ان کی وجہ سے اور مذاہب کی وجہ سے، میں کیوں تمام مذاہب کا انکار کر دیا اور میں نے گاڈزم کا آغاز کیا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ مذاہب کے حوالے سے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں نفرت، انسانیت میں آپس میں نفرت، دشمنیوں اور تقسیم کی سب سے بڑی وجہ مذہب ہے. یہ دم کٹی لومڑیاں ہیں جو مذہب کے دھندے میں اور بزنس میں پھنس جاتی ہیں، اور پھر یہ مذہب کا نام لے کے اور خام خواہ اللہ کا نام لے کے، جبکہ اللہ نے نہ کسی سے کوئی رابطہ کیا. ایون آدم جب زمین پہ آ گئے تو اللہ نے اس کے بعد نہ کوئی مشورہ دیا، نہ ڈائریکٹ بات کی اور نہ ہی کوئی فرشتے کے ذریعے بات کی. اس کی بھی میں ثبوت دے چکا ہوں، جس میں نے ایک قوا مذہب کے نام سے ایک کالم لکھا تھا. اور جب مجھے کسی نے کہا تھا کہ جی مرنے پہ تو جی ہے مولوی کے بغیر کیسے گزارا ہے اور دفن ہو گئے یا جلایا جائے گا، تو میں نے قوا مذہب کے نام سے کالم لکھ کے ثابت کیا تھا انہیں کہ بھائی یہ دفن ہونا کون سا اسلام اپنے لیے سرخ لیے پھرتا ہے،
اور بھائی دفن تو کرنے کا طریقہ کوے نے بتایا، بلکہ یہ مذہبی لیڈروں کو تو کہنا چاہیے کہ ہم چونکہ کوے کی سنت لے کے آگے چل رہے ہیں، تو حضرت کوا علیہ السلام کا کہا کریں ان کو، یہ مذہبی سارے ٹھیکیدار مذاہب کے ہیں، یہ فراڈیے دھندے باز بھائیاں، ٹھیک، ان کو تو یہ کہ حضرت کوا علیہ السلام کہنا چاہیے کہ یہ دفن کرنے کا تو کوے کی سنت ہے، اس کا کیا تعلق ہے اسلام سے اس بات کا؟ اور اسلام سے پہلے سے دفن ہو رہے ہیں لوگ۔ کوے نہیں بتایا تھا نا آدم کے ایک بیٹے کو کہ تو نے جو قتل کیا ہے اس کو دفن کرتے ہیں، وہ ایک کندھے پہ لے کے پورا مہینہ پھرتا رہا تھا کہ لاش کو کرتے کیا ہیں۔ فرسٹ مرڈر تھا ورلڈ میں، دنیا جب نئی بنی تھی۔ سو میں نے ان مذاہب اور امریکہ کے خلاف پاکستان نے جو مذہبی جماعتوں کے ذریعے یہ نعرے لگوائے، امریکہ کا جو یار ہے وہ غدار ہے، وہ غدار ہے، ان چیزوں کا نوجوانی میں شکار ہو کے جو میں نے امریکہ کو ایک نیگیٹو نظر سے ہمیشہ سے دیکھا۔ یہ میں قوم کو، دیکھیں میں اپنے تجربات سے جو میں نے نقصانات اٹھا لیے ہیں، میرا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے پوچھے کہ تم نے لوگوں کو مشورے، میں زندگی میں ایک میرا اصول ہے کبھی کسی کو مشورہ غلط نہ دو، میرے جتنے جانتے ہیں وہ یہ سب جانتے ہیں کہ میں دشمن کو بھی مشورہ کبھی غلط نہیں دوں گا۔ تو میں نے جو یہ 32 سال کی صحافت ہے، میں 19 سال کی عمر سے صحافت میں آ گیا تھا بطور چیف ایڈیٹر، بطور ایک مالک میڈیا گروپ کے، تو میں نے جو اتنی 32 سال میں صحافت میں جو کچھ سیکھا ہے اس کا میرا کام ہے، میرا فرض ہے کہ میں آئندہ نسلوں کے لیے کوئی وہ بات چھوڑوں جو حقیقت ثابت ہو۔ میں نوجوانوں کو بتاؤں گا کہ ان باتوں سے نکل جائیں، ان فراڈ سے، دم کٹی لومڑیوں کی باتوں سے نکل جائیں، جو مذاہب کے ٹھیکیدار ہیں، جو مذہب کے نام کے اوپر جو آپ کو باتیں کرتے ہیں، ان کو تو ذلیل کریں، ان کی کوئی بات نہ سنیں۔ مذہب انسانوں کی ہی بنائی ہوئی اپنی سیاسی پارٹیوں کے منشور ہیں، اپنی پارٹیوں کے، چاہے یہودیت تھی، عیسائیت تھی، اسلام ہے یا ہندوازم ہے، جو بھی ہے۔ اچھا، میں یہ جو آج یہ ٹائٹل پہ میں نے یہ جو تصویر آپ ویڈیو میں مسلسل دیکھ رہے ہیں، حمزہ شہباز شریف اور امریکن امبیسڈر جو موجودہ ہیں پاکستان میں، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں یہ مسلم کنٹریز میں اسپیشل ٹارگٹس دیے جاتے ہیں، وہ اپنا حلیہ بھی جو ہے وہ دیکھیں نا، یہ شلوار قمیض واسکٹ اور داڑھی اور وہ ایک مسلمانوں کے سٹائل کا وہ بنا لیتے ہیں۔ تو ان کی اپوزیشن لیڈر سے پچھلے چند ماہ کے دوران ملاقاتیں، کچھ صحافیوں سے ملاقاتیں، یہ چیزیں سپورٹ کرتی ہیں عمران خان کے خط والے موقف کو، بلکہ انڈینائبل ایویڈنسز ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس تصویر سے یہ نظر آتا ہے، آپ ذرا غور کریں اس فوٹو پہ، کہ بڑے فخریانہ انداز میں امبیسیڈر یہ امپریشن دے رہا ہے، اور حمزہ بھی امپریشن دے رہا ہے کہ میں دیکھیں میرے ساتھ اب امریکہ کھڑا ہے، اور وہ امپریشن دے رہا ہے امبیسیڈر کہ دیکھیں میں حمزہ کے ساتھ کھڑا ہوں، ٹھیک۔ اور آپ دیکھیں یہ تو کافی دن پہلے کی تصویر ہے نا، کیا ہوا اچانک راتوں رات؟ حمزہ از اے مین اینڈ ویری اسٹرانگ کینڈیڈیٹ فار سی ایم شپ، وزیر اعلیٰ پنجاب کا اس وقت ایک دم سے سب سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ، سارے غائب ہو گئے، ولیم خان کا نام اور فلانے کا نام آ رہا ہے، اور پرویز رائے بھی فارغ، سب فارغ ہو گئے۔ سو اس فوٹو سے آپ جو ہے اندازہ کریں کہ واقعی پلاننگ یو ایس اے میں بنتی ہے، ایگزیکیوشن پاکستان آرمی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس میں تو آپ کو شبہ ہی نہیں رہا، جنرل باجوہ نے فوج کے نمائندے کے طور پہ، اور ظاہر ہے یہ پورے کور کمانڈرز اور پوری جو ہے جنرلز جتنے بھی 36 ہیں، اور جو ISI MI یہ سب بیٹھ کے مشاورت کر کے اس لیول کا بیان دیتے ہیں۔ ایسا ہی نہیں ہوتا کہ جنرل باجوہ پوری فوج کو جو ہے کہ اگینسٹ کوئی بیان دے دے جو فوج نہیں چاہتی۔ تو شروع سے ہی فوج کا یہ موقف ہے کہ امریکہ کے ہم جو ہیں خادم ہیں، ہم ان کے کرائے کے بدمعاش ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ اچھا، میں نے بھی اب یہ کہہ دیا کہ امریکہ زندہ باد کیوں کہا کہ مجھے عقل اور سمجھ اب آئی۔ اب دیکھیں اگر مجھے سمجھ ہوتی نا، تو کبھی کہتے ہیں جو یہ ایک بات ہے کہ جو ہو گزرے اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو ہو گزرے ان تجربات سے قوم کو بتانا چاہیے۔ یا میں قوم کو بتاتا ہوں کہ یہ بات ہے غالباً 22 سال پرانی۔ میں نے اپنی خبر رساں ایجنسی NNI سے خبر جاری کرنے کے لیے کمپیوٹر سیکشن میں جب ٹائپ ہونے کے لیے دی، وہ خبر یہ تھی کہ امریکی سفیر ولیم مائلم تھا اس وقت،
امریکی سفیر ولیم، اور پاکستان میں کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی میڈیا مین امریکی سفیر کے خلاف کوئی خبر چلا دے، اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے خلاف۔ انہوں نے فراڈ یہ شروع کیا تھا امریکی سفیر نے کہ فیڈیکس کے ساتھ مل کے یہ فراڈ شروع کیا کہ لوٹ مار کے انتہا کر دی کہ وہ سکیم کوئی شروع کرتے تھے اور ویزے کے لیے، تو ان کا اب اتنا بھی دل نہ کیا کہ وہ امبیسی میں جو فیسیں جمع ہوں اور جو فیڈیکس جو ہے اس کو وہاں تک پہنچانا پڑے لاہور میں اور ڈیفرنٹ شہروں میں۔ انہوں نے فیڈیکس والوں نے کیا کرنا کہ لوگوں نے جو اس زمانے میں 5,000 یا جتنی بھی فیس تھی وہ فیڈیکس کو دینی، تاکہ فیڈیکس والے پاسپورٹ اور فیس امریکی امبیسی پہنچائیں، اور امریکی امبیسی واپس ڈاک میں پاسپورٹ بھیج دیتی تھی ویزا ریجیکٹ یا ایکسیپٹ کر کے۔ تو ایکسیپٹ تو انہوں نے چند ایک ہی کرنے تھے، باقی لاکھوں کروڑوں پاسپورٹ جو ہیں وہ واپس جانے ہوتے تھے ریجیکٹ کی مور لگ کے۔ تو ہونا یہ شروع ہوا کہ فیڈیکس نے اپنے ہی دفاتر میں، مثلا لاہور کے دفتر میں، اگر لاہور سے ایک دن میں 500 لوگوں نے ان کو جا کے پاسپورٹ اور 5,000 جمع کروایا، تو یہاں پہ امریکی امبیسی کی مہریں، سٹیمپس ریجیکشن کی، فیڈیکس جو کہ ایک ٹی سی ایس یا ڈاک پوسٹ آفس کی طرح ایک کوریئر کمپنی ہے، انٹرنیشنل ہے، فیڈیکس ہی پاسپورٹوں پر ریجیکٹ کی مورے لگا کے یہیں سے لاہور سے ہی واپس کر دیتا تھا، یا کراچی میں یا دوسرے شہروں میں واپس کر دیتا تھا کلائنٹس کو، اور وہ پیسے جو ہیں وہ سارے اپنے پاس رکھتا تھا فیسٹر، اور وہ امبیسڈر اور دیگر عملہ کو جا رہے تھے۔ یہ میں نے پاکستانی عوام کے ساتھ سکینڈل چھاپنے سے پہلے خبر کمپیوٹر سیکشن میں گئی۔ یہاں میں بتاتا ہوں کہ ان دنوں لاہور میں ایک نمائندہ تھا امریکی، دنیا کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی ہے، میری تو پاکستان کی ایجنسی ہے نا، شارپ آئی بھی اور NNI بھی، لیکن جو ایجنسی امریکہ کی ہے AP، ایسوسیٹڈ پریس آف امریکہ AP، اس کا لاہور میں نمائندہ تھا منیر احمد، ایک صحافی ہے، اچھا خاصا صحافی ہے، وہ جنگ میں تھا اور بڑے اخبارات میں رہا، پھر اس نے بڑی کتابیں لکھی۔ آج وہ اسلام آباد میں ان کے ہیڈ کوارٹر کا مین نمبر 2 کے قریب ہے۔ کیتھی گینن ہی چلی آ رہی ہے 22 سال سے، ان کی بیورو چیف پاکستان میں امریکہ کی اس نیوز ایجنسی کی، وہ نمبر 2 ہے۔ یہ میرے پاس میرے دفتر میں منیر احمد ورکنگ کرتا تھا میرے پاس ہی۔ اس کو یہ فائدہ تھا کہ وہ جو اس نے پورے پنجاب کی خبریں لاہور سے AP کے لیے 2 4 5 دینی ہوتی تھی، تو میرے پاس تو پورے ملک کی خبریں نیوز ایجنسی سے نمائندوں سے پورے ورلڈ سے اکٹھی ہو کے آ رہی ہوتی تھی، تو وہ یہاں سے ہی سلیکٹ کی اور دے دی۔ تو میری بڑی خدمت اور میرا بڑا تابعدار اور میرا بڑا اچھا، مجھے یہی لگتا تھا کہ میرا انتہائی سب سے مختلف اور خاص دوست بن گیا۔ مجھے پوری پریس کلب نے میرے دفتر میں آ کے کہا، بڑے میں اس میں لوگ ہیں، نام بھی میں اپنے کالموں میں لکھ چکا ہوں کہ سر یہ ISI کا پلانٹڈ آدمی ہے AP میں، اور یہ آپ کے پاس پلانٹ ہوا ہے آپ کو تباہی بربادی کی طرف لے جانے کے لیے، اور اس کے ایویڈنس بھی آئے، اس نے کس پلاننگ کیسے میرے پاس بندے پلانٹ کیے اور کیسے مجھے نقصان پہنچوایا، میرے دفتر سے کیسے ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے خلاف خبریں چلیں، وہ ایک لمبی، میں وہ بھی کالم لکھ چکا ہوں۔ اچھا، اس کے ہاتھ جب وہ خبر چڑھی، ٹائپ ہو رہی تھی، یہ اوریجنل اٹھا کے میرے پاس لے آیا اور اس نے امریکی امبیسی میں ٹیلی فون ملایا اور لاؤڈ کر دیا۔ اب اس نے پڑھ کے انہیں خبر سنائی۔ میں نے اسے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ تو کہتا یہ سن لیں، امبیسی آپ کو آفر کر رہی ہے 3 کروڑ روپے کی۔ اچھا، یہ 3 کا فگر پتہ نہیں میرے ساتھ کیسے اتفاق ہے، وہ چودھریوں نے بھی 3 کی آفر کی تھی 2002 میں، تو یہ تو خیر اس سے پہلے کی بات ہے، 90 پتہ نہیں 8 کی یا اس کی انہی دنوں کی بات ہے۔ تو اچھا، اس نے یہ روپیز کی آفر کی اور 6 پاسپورٹس مجھے یہ آفر کیے۔ اچھا، اس کے بعد یہ باتیں سب چھپ چکی ہیں، سب کو پتا یہ باتیں، کئی دفعہ کالموں میں 2001 میں 11 میں بھی لکھ چکا ہوں اور اس کے بعد بھی لکھ چکا ہوں، یہ سب کو پتا یہ باتیں۔ اب مجھے ٹیلی فون پہ جب میں بات چیت سن رہا ہوں 6 پاسپورٹس، اچھا وہ اس نے 6 پاسپورٹ بھی کس طرح سے کہ اس نے پوچھا آپ کے گھر میں فیملی ممبر ان کے 5 ہیں، مدر، میں، باقی بہن بھائی، تو وہ 5 ہیں، تو اس نے کہا آپ کو 6 آفر کرتے ہیں، آپ شادی بھی کریں، اور تب میری شادی بھی نہیں تھی، تو ہم آپ کو 6 آفر کرتے ہیں امریکن پاسپورٹس۔ میں نے اس کو منیر احمد کو بولا کہ اس کو، اچھا میں نے مذاکر یہ کہا کہ یہ امریکی جو ہے یہ روپیز میں بات کرتے ہیں، ڈالرز میں کیوں نہیں کرتے؟ یہ پتا منیر احمد کو کہ یہ ساری بات مذاق میں ہوئی، اگر میں نے ان کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا تو میں پاسپورٹ ہی بہت تھے تو میں انکار کہاں کرتا، لیکن انہوں نے بعد میں نیگیٹو اینگل دیا کہ میری ڈیل نہیں بنی، امریکہ 3 کروڑ دے رہا تھا، میں 3 کروڑ ڈالر مانگ رہا تھا۔ یہ دیکھ رہا ہے نیگیٹو کیسے بات کو یہاں تو جو یہ الہامی کتابیں کہا جاتا ہے، قرآن اور دیگر، اس کا بھی سیاق کا سباق ہٹا کے بڑے بڑے عالم بدل کے تو باتیں کرتے ہیں، غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ اچھا، میں نے انکار کیا، میں کہا مجھے امریکن پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، نمبر 1۔
کسی نہ مجھے میری فیملی کو ضرورت ہے امریکن پاسپورٹس کی، نہ ہی مجھے اب اندازہ کریں اس وقت میری 20 سال کے 30 سال کے قریب عمر تھی، 28-29 سال، اور 28-29 سال کے قریب ایج تھی، اور 28 کے قریب، اور ایک میری صحافت کی انتہا تھی کہ ملک میں کوئی ایک صحافی ایسا نہیں تھا جس کے لیے کوئی مسئلہ ہو جس کے ساتھ تو سارے اخبار اس کی خبر چھاپیں، تمام میڈیا میرے لیے سڑکوں پہ چوکوں میں نکل آتا تھا، اخباروں میں فرنٹ پیجوں پہ، اور بڑی بڑی خبریں لگا کرتی تھی اظہر امین کے ساتھ۔ مجھے تب تک فوج نے بلیک لسٹ کر کے آؤٹ نہیں کیا تھا، جنرل مشرف تو مجھے بطور آرمی چیف اور بطور صدر بلیک لسٹ کر گیا نا، تو تب تک یہ معاملات نہیں تھے۔ اچھا، اس میں نے یہ انکار کیا، تو آج میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امریکہ زندہ باد۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یار آپ وہ دیکھیں کہ وہ میری رسپیکٹ کر رہے ہیں، مجھ سے ڈر رہے ہیں، میری صحافت کی جو ایک ایمانداری یا وہ ہے اس میں مجھ سے منت سماجت کر رہے ہیں کہ چلے سر ہم آپ کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کرنے کو تیار ہیں، معافی دے دیں۔ اور ہم امریکہ کو کتنا برا سمجھتے ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں ہمارے فوجی کیا کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں ہندوستان کی فوج وہاں مسلمانوں کے ساتھ وہ کچھ نہیں کر رہی، ہندوستان میں جو ہماری فوج، پولیس اور ایجنسیاں اور جوڈیشری ہماری یہاں پہ کر رہی ہے سچے اور ایماندار سیولین کے ساتھ۔ ہندوستان میں ایک بھی مثال دکھا دے کسی صحافی کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہو جو میرے اور میرے خاندان کے ساتھ ہوا، ایک الزام دکھا دیں۔ کنٹینیوسلی ٹل ٹوڈے جاری ہے، ٹھیک؟ تو یہ جو جرائم پیشہ دہشت گرد قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے، کہتے ہیں انگریز سے قبضہ چلا گیا۔ اور بھائی انگریز کا قبضہ تو پھر اچھا تھا، ان دلوں نے جو عزت جان اور مال لوٹ رہے ہیں، میرا جتنا جعلی نقصان ہوا ہے خاندان کا اور گھر کا، جتنا مالی ہوا ہے، جتنا عزت کا ہوا ہے، جتنے سالوں کا ہوا ہے، یہ سالے واپس دے سکتے ہیں حرامی فوجی، بیوروکریٹ اور جج اور پولیس؟ یہ دے سکتے ہیں؟ یہ نہیں دے سکتے، ٹھیک؟ اور مجھے اس لیے آپ کوئی طلب بھی نہیں ہے ان سے، میں کیا ڈیل کروں، کیا ڈیمانڈ کروں؟ میرے گھر میں یہ پیچھے جون میں آئی ایس آئی کا جو آفیسر آیا اور بھیجا گیا، اور میری والدہ کو اس نے ریکویسٹ کی کہ یہ بیٹا تو کہتا کہ ہم نے کوئی ڈیل نہیں کرنی، مجھے صرف انصاف چاہیے، تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے نا، تو ہم آپ کا بیٹا واپس کر سکتے ہیں، یعنی اظہر امین کا چھوٹا بھائی، بالکل آئی ایس آئی کی وجہ سے اور ہماری اس کی وجہ سے وہ اس کی جان گئی ہے، یہ الفاظ ہیں اس کے، میں ریکارڈنگ اس کی، اب میں کیا بات کروں، یہ انکار کرے پھر میں بتاؤں گا کہ یہ باتیں ہوئی کہ نہیں میرے گھر میں بیٹھ کے۔ اور آئی ایس آئی نے کہا کہ جو مالی طور پہ آپ چاہتے ہیں وہ ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ میں نے کہا پہلے انصاف، تو انہوں نے کہا یہ تو مشکل ہے، اب اتنے فوجی، اتنے پولیس والے، اتنے لوگ، اتنے جج، ان کو تو نہیں لٹکایا جا سکتا۔ میں نے کہا انہوں نے ظلم اور جرم کیے ہیں، اس لیول کے کیے ہیں کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ لکھتا ہے اپنے آرڈر میں کہ ایس پی مرزا فرحان بیگ نے انلیگل کام کیے، پولیس فائل میں جعل سازیاں اور فراڈ کر کے اظہر امین کو پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ اور جب میں امریکہ چلا گیا تو پیچھے میرے چھوٹے بھائی کو بلا کے اس لیے تشدد کیا کہ وہ کیوں میرے دفتر پہ نظر رکھ رہا ہے اور میڈیا گروپس کے کہ کون سے رپورٹر سازش کر رہے ہیں۔ وہ اپنی بینک ٹائمنگ کے بعد شام کو کچھ دیر آفس بیٹھتا تھا۔ اس بات پہ مشرف نے پریزیڈنٹ نیشنل بینک علی رضا کی ڈیوٹی لگائی کہ تم پرسنلی اس کے خلاف انکوائری کرو۔ ایک 20-21 سال کا آفیسر، گریڈ 2 بچہ ہے، کیا اس ملک میں کوئی مثال ہے کہ بینک کا پریزیڈنٹ اس کی انکوائری کرنے لاہور آئے؟ اس نے ڈپٹی پریزیڈنٹ جو ابرار تھا، کیا نام تھا، اس کو بھجوایا۔ اور میرے بھائی کی اس وقت یہ کیفیت تھی کہ اس کو سائیکالوجی سے ادھر فاروق ہاسپٹل میں داخل کرایا ہوا تھا، نفسیاتی مرض اور دورے پڑ رہے تھے، اور اس کے اوپر جو میری غیر موجودگی میں جب میں امریکہ تھا پولیس تشدد ہوا اور جو ایجنسیز نے بلیک میل کیا، تو وہ کہتا تھا وہ دیکھیں مجھے وہ ہوا میں کالی چیزیں آ گئی ہیں لینے، ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جن آ گئے اور حوالات، وہ جن نہیں تھے، وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے جو سروس ہاسپٹل کا چیئر پرسن ہیڈ تھا سائیکالوجی کا، جب یہ 1 ماہ داخل رہا ہاسپٹل میں، انہوں نے کہا یہ اس کو کالی چیزیں ایک دہشت بیٹھ گئی ہے، جو اس کو اتنا ہراساں، اس کے پیچھے گاڑیاں لگاتے رہے ہیں، اس کی کار کے پیچھے روز پولیس کی گاڑیاں لگتی تھیں، اور جو ہراساں کی ہے وہ وردی اس کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے، اس سے اس کا دماغی توازن آؤٹ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ وہ ایف آئی آر بھی پھر میں نے جو اس کے مرڈر کی کروائی ہے کہ یہ سارے وجہ بنے ہیں، مشرف اور پرویز الہی اور شجاعت، سارے وہ پرچہ درج ہے آج تک 2005 سے۔ اس کے بعد یہ مجھے مارنے کے لیے ساری ایجنسیاں پاگل ہوئی ہیں کہ نیچرل موت اس کی نظر آئے۔ کبھی میرے پلازے کے نیچے انکروچمنٹس قائم کرواتے ہیں اور ان رکشے مکینکوں اور خرابیوں اور ان سے میرے اوپر حملے کرواتے رہے، اور مار کٹائیاں کرائیں، گولیوں تک چلنے کی نوبت آئی، پرچوں پرچی ہوئے، اور جب میرا سارا کچھ اجاڑ دیا، میں اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ لوگوں سے کالم کے ذریعے یا یہ بات کرتا ہوں ایسے کچھ سال سے،
تو جناب یہ میرے محلے میں نانگے چھانگوں کو اور کمی کمینوں کو لا کے میرے گیٹ بلاک کروا دیے، مکمل گیٹوں سے گاڑی نہیں نکل سکتی تھی، 7 گیٹ ہیں اور 7 کو بلاک کروانا، اور جب میں نے منع کیا مجھ پہ اینٹیں چلوا دیں، ٹھیک ہے، اور پھر میرے گھر کے اندر جب میری مالدہ کو اور مجھے قتل کرنے کے لیے اتنی ٹیمیں گھسیں، دہشت گردی ہوئی، اینٹیں چلی، میں نے ہوائی فائر کیے، تو مجھ کے اوپر کہ جی یہ دہشت پھیلانے کے لیے فائر کر رہا ہے، ایف آئی آر درج کی گئی تھانہ سمنا آباد۔ یہ مطلب یہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں، کیوں نہیں میری بات کو اوپن آنے دیتے؟ کیوں سارا میڈیا خاموش ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طوفان مچانے والا میڈیا، اتنا ظلم میرے ساتھ، میرے گھر میں اور میری بوڑھی ماں کے ساتھ ہوا ہے اور میری فیملی کے ساتھ ہوا ہے، تو مجھے یہ بتائیں یہ کیونکہ میڈیا کی زبان بند ہے، بکے ہوئے ہیں، سارے دلے بکے ہوئے ہیں، سب بکاؤ ہیں، اور یہ تو میرے سے نظر نہیں ملا سکتے دلے کے بچے۔ میں تو یہ ڈرے اس وقت سے، فرض کریں اگر اللہ تعالیٰ نے اس ملک کا اقتدار میرے حوالے کر دیا، پاکستان میں ایک بھی میڈیا مین ہے جو مجھ سے نظر ملا سکے، اور یہ سوچیں کہ جو قانون انہوں نے بنایا ہے میڈیا نے کہ اظہر امین نے اگر فوج اور ایجنسیوں کے اور امریکہ کے خلاف خبر لگائی تو اظہر امین کے عزت جان مال لوٹ لیں ادارے، یہ قانون میڈیا نے بنایا ہے، تو میں ان اداروں کا اتنا ہی استعمال جتنا میرے خلاف ہو رہا ہے کروں گا، تو یہ پورے خاندان، ہر میڈیا پرسن کے اور ہر میڈیا گروپ کے مالک کے خاندان اجتماعی خودکشیاں کر لیں گے۔ آج میری بات یہ لکھ لیں، نوٹ کر لیں، اور بدلہ اگر قرآن کو ہی لے لیں تو بدلہ کیا کہتا ہے قرآن میں کہ ظلم کرنے والوں پر ندامت ہے، ان کو شرمندہ ہونا چاہیے، بدلہ لینے والے کے لیے کوئی گناہ یا کوئی جرم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں بدلے میں اگر صرف اتنا ہی کروں کہ یہ معاون تو ہیں نا میرے ساتھ ہونے والے ہر جرم میں، خاموش رہ کر معاون تو ہیں نا، کہ مارو انو اسی اپنے ایسے بھرا دا خون بیچ دیتا، بیٹی بھرا دا خون بیچ دیتا۔ یہاں مجھے بتائیں وکیل کتنے گندے ہیں، کتنے کرپٹ ہیں، کتنے کریمنل ہیں، کتنے دیہڑی باز ہیں، کس طرح ظلم کرتے ہیں، ایک مرا ہوا آدمی جاتا ہے اس کو باقی کا وہ لوٹ لیتے ہیں، وہ بڑے بڑے جرم کرتے ہیں، ان کے خلاف ایک خبر میڈیا اگر بول دے نا تو یہ سارے اکٹھے ہو کے حملے کرتے ہیں، پی سی ہاسپٹل کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، میڈیا پہ حملہ کر دیتے ہیں، اپنے عدالتوں میں گھسنے نہیں دیتے، مارتے ہیں، ٹھیک؟ ان کا تو نہیں بین کیا آج تک میڈیا نے، جن کو سپریم کورٹ تک سزائیں ہو گئی ان کو تو میڈیا نے نہیں کیا، یہی میڈیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں کہ جی جو سزائیں یافتہ ہے اس پر پابندی نہ لگائیں، وہ ہمارے ٹی وی میں آ کے روز انٹرویو دیا کرے۔ ان باتوں کا میڈیا کا جواب دینا ہوگا۔ میں نے کیا کیا ہے ساری دنیا سمجھ لے کہ مجھے بلیک آؤٹ کرنے کا کیا مقصد ہے، پھر یا میں دی موسٹ کریمنل پرسن ہوں، میں سب سے بڑا اس ملک کا قبضہ گروپ ہوں، میں نے اربوں خربوں روپے کے پلاٹ اور لفافے لیے ہیں، یا یہ کام سب کر رہے ہیں جو میں نے نہیں کیا۔ دو ہی باتیں ہیں نا۔ اب جو لوگ سمجھدار ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ سارا میڈیا ثابت ہو چکا ہے کہ سرکار سے کتنے پلاٹ لیے اور ملک ریاض سے کتنے لیے، ٹھیک ثابت ہو چکا ہے نا، موجود ہے نا، اور کیش کتنا لیا میڈیا نے، اور انہی میں سے ہی کچھ لوگوں کو معزز بنا کے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنا کے خود ہی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہوا ہے۔ جو نیچرل آدمی ہے اس کو ڈیڈ کر دیتے ہیں، یہ میری طرح۔ لہذا آج قوم کو یہ میرا میسج ہے کہ اس بات کو نہیں بھولنا کہ جو میں نے اپنے پچھلے 3 پروگراموں میں سے کسی میں کی ہے کہ امریکہ کا مکمل کرائے کا گنڈا فوج ہے۔ آج جنرل باجوہ نے کل یا پرسوں جو کیا کہا ہے، کل امریکہ زندہ باد کہا ہے، جو امریکہ زندہ باد کہا ہے اور کہا ہے کہ ہم ان کے جناب وفادار ہیں، یقین رکھیں، اور روس کے خلاف بیان دے دیا جنرل باجوہ نے۔ انڈرسٹینڈ کریں، امریکہ روس جا رہا ہے امریکہ کے خلاف، عمران خان روس جا رہا ہے امریکہ کے خلاف، عمران خان کہہ رہا ہے مجھے دھمکی میری حکومت گرانے کے لیے دی ہے، عمران خان نے نعرے لگوائے ہیں امریکہ کا جو یار ہے وہ غدار ہے۔ پاکستان کی فوج نے کل کیا کہا ہے؟ روس نے غلط کیا ہے، نمبر 1، ہم امریکہ کے ساتھ ہیں۔ اور شہباز شریف اور خواجہ آصف اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب ہم آپ کے کتے، آپ کے بغیر تم سانس بھی نہیں لے سکتے، روٹی بھی نہیں کھا سکتے، ہم تو بول بھی نہیں سکتے۔ تو جب اتنے بڑے بڑے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے میں نے ٹھیک کہا نا، اور میں نے کچھ عرصہ پہلے اپنے کالم میں ٹھیک لکھا نا کہ دنیا میں خدا، امریکہ یا اس لیول کی سپر پاورز ہی ہوئے ہیں۔ لہٰذا میں نوجوان نسل کو کہوں گا کہ یہ جو بکواسیات ہیرو بننے کے لیے جو لوگ لکھ دیتے ہیں، جیسے اس خبیث علامہ اقبال کو میں اب گالی دوں گا جس نے لکھا کہ جو ہیں وہ شہ سوار، وہ کیا ہے وہ شاہین، ہاں جی، اور جو ہیں میرے نوجوانوں کو جو اس نے سب بکواس کی، سب بکواس کی۔ حقیقت کیا ہے؟
جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت، عزت، دولت، شہرت دے رکھی ہے، اگر اس سے وہ لوگ ٹکرائیں گے جنہیں اللہ نے انتہائی کمزور رکھا ہے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ ذرا اس کی مثال میں ان لوگوں سے دے دیتا ہوں جنہوں نے یہاں تک دعوے کر دیے وقت کے بادشاہوں سے، جنہیں ہم فرعون ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، وہ بادشاہ تھے اللہ کے بنائے ہوئے، جنہیں ہم فرعون اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، وہ بادشاہوں سے ٹکرائے، 1.25 کے قریب ٹکرائے، کتے کا حال ہویا، قتل ہوئے، ذبح ہوئے، سولیوں پہ لٹکے، پھینٹے پڑے، اور جو غاروں میں پناہ لے رہے ہیں، چھپتے پھر رہے ہیں، ماریں پڑ رہی ہیں، اور جو جنہیں کہتے ہیں جی نبیوں کا سردار، اس کا کیا حال ہوا؟ 10 سال تو مار مار کے جب انہیں توں کر دیتا کہ آ گیا تو اتنے اپنا نواں سسٹم لے کے پرانے سسٹم کے خلاف ہیں، مار مار کے اشر کر دیا۔ 10 سال میں صرف ایک ہی آدمی فالوور بنا، جسے صحابی کہتے ہیں اردو میں، عربی میں، ٹھیک، فالوور بنا، ایک ہی فالوور بنا، اور وہ جو ماریں پڑتی رہی، جس گاؤں جاتے وہاں پہ خونو خون کر دیتے اگلے مار کے۔ کیڑے معجزے، کتنے سن معجزے؟ یہ حرام زادے مذہبی فراڈیے بکواس کرتے ہیں، کتنے سن معجزے؟ اچھا آل محمد کا کیا حال ہو؟ سانو کہیں گے آیت الکرسی پڑھ لو، فلاں وظیفے پڑھ لو، حفاظت ہوئے گی۔ حسین نو، حسن نو، ان کو سب کو کوئی وظیفہ نہیں آتا تھا، کوئی کرامتیں نہیں آتی تھیں؟ بکواس کرتے ہیں، ان باتوں سے قوم نکل جائے، قوم نکل جائے۔ محمد کی بیویاں بھوکی مر رہی تھیں، کوئی رزق کی برکت کا وظیفہ بیوی کو بھی نہیں آتا تھا اور محمد کو بھی نہیں آتا تھا، رزق کی برکت کا، رزق کی برکت کا کوئی وظیفہ نہیں آتا تھا۔ سو آل یہ جو سب مذاہب کی ہے یہ فراڈز ہے۔ میں اچھا اس کے بعد ایک اور میں بات بتا دوں، یہ تو تھی امریکی ولیم مائلم کی، وہ جو بات چل رہی تھی کہ منیر احمد نے میری بات کرائی، میں نے انکار کر دیا، میں نے خبر جاری کر دی، وہ چند اخباروں میں چھپی، بڑے بڑے اخبارات جو امریکی ایمبیسی سے فائدہ اٹھا رہے تھے انہوں نے نہ چھاپی، 2 3 4 5 اخبار ہوں گے جن میں سے ایک مجھے یاد ہے خبریں میں چھپ گئی۔ وہ شاید ناراض تھا چیف ایڈیٹر، وہ ضیاء شاہد کے وہ ویزے نہیں انہوں نے 95 میں لگائے تھے، واپس کر دیے تھے پاسپورٹ، مجھے یاد پڑتا ہے، اس نے کہا تھا لاہور خبر، اس نے اس لیے لگا دی اس کو، ورنہ وہ بھی شاید نہ لگاتا۔ ایک اساس تھا، ایک چند اور اخبار تھے جن میں یہ خبر چھپی، ہماری ایجنسی سے چونکہ سارے اخبارات میں خبر جاتی تھی تو کوئی لگا دیتے، کوئی نہیں لگاتے اپنی پالیسی کے مطابق۔ تو یہ تو ہو گئی بات۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس واقعے کے کوئی سال 2 سال بعد یہ ہوا کہ جب میرا پاکستان حکومت کی طرف سے نام گیا کیمپ ڈیوڈ مذاکرات کے لیے، امبیسی میں پاسپورٹ گیا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ کے لیے امریکہ جانا ہے، تو پہلے میرا ویزا ریجیکٹ کیا گیا، ریجیکٹ نہیں کیا، پاسپورٹ ہی رکھ لیا امریکن امبیسی نے، اور وہ سب اخبارات میں خبر چھپی امریکی سفیر کے حوالے سے، نینسی پاول تھی تب، کہ اظہر امین جو ہے وہ اسامہ بن لادن کا جو ساتھیوں کا نام ہماری اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی لسٹ میں ہے اس میں نام ہے اس کا، سو وہ بڑا مشکوک ہے، لہٰذا اسامہ بن لادن سے تعلق کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ نام ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ میں نے اگلے دن $10 بلین کا لیگل نوٹس بھجوایا، وہ سارے اخبارات میں خبر چھپی کہ اظہر امین نے امریکی سفیر اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو یہ نوٹس بھجوا دیا کہ ایویڈنس دو، میرا کوئی لادن نیٹ ورک سے تعلق ہے یا میں اسامہ بن لادن کا دوست ہوں، ورنہ معافی مانگو اور مجھے یہ پیمنٹ کرو۔ بہرحال امبیسی نے معافی مانگی، تب بھی مجھے پاسپورٹس کی اور سب چیزوں کی آفر ہوئی، میں کہا نو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف میرے پاسپورٹ پہ ویزا اس لیے لگا دے کہ آپ کے ہاں UNO ہے اور وہاں مجھے جانا پڑے گا اور آگے بھی جانا پڑے گا، تو میری ایک مجبوری ہے، UNO کسی اور ملک میں ہوتا، اقوام متحدہ کا دفتر، تو میں کبھی بھی امریکہ نہ جاتا۔ سو یہ کہہ کے میں نے جو ہے انہیں کہا، مجھے ٹیلی فون کال آئی وہاں سے ٹیری کلر وائٹ کی جو کہ اس وقت تھا پریس اٹیچی تھا، اس نے کہا میاں صاحب ٹھیک ہے، اپنا پریزیڈنٹ تو اس وقت، اچھا نہیں اس وقت UNO کی میٹنگ پہ جانا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ، اس نے کہا کہ اب وہ تو گزر گیا، پریزیڈنٹ تو چلا گیا، آپ کا تو رک گیا ویزا، تو آپ کس وجہ سے لگائیں؟ میں کہا اب یہ جو نیکسٹ وزٹ آنا ہے پریزیڈنٹ کا اور PM کا، ان کا دونوں کا، اس میں جاؤں گا تو ملٹیپل لگا دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کا ملٹیپل ویزا لگا دیتے ہیں تاکہ آپ پریزیڈنٹ اور PM اگلے جو 2 دوروں پہ جا رہے ہیں اس میں پھر وہ جو ہے PM جمالی کا جو ویزا تھا اس میں میں جا نہ سکا، ایک وزٹ آیا تھا، پھر میں نے کہا چلیں یہ کیمپ ڈیوڈ آئے گا تو اس میں جائیں گے امریکہ مشرف کے ساتھ، پھر میں اس میں مشرف کے ساتھ، اس کے ساتھ جو پرسنل پلین گیا اس میں ساتھ گیا۔ بعد ازاں میں وہاں پہ مجھے اردو اخبارات نظر آئے پاکستانی کچھ نکلتے ہوئے، میں نے سوچا وہاں اخبار نکالوں، میں نے لاہور اپنے نیوز روم کو کہا کہ اخبار تیار کر کے وہاں ہی بھجوایا کریں، تھرو اپلوڈ کیا کریں، میں یہاں چھپوا کے ڈسٹریبیوٹ کروں گا۔ پھر میں نے وہاں ایک اردو اور ایک انگریزی اخبار نکال دیا امریکہ میں، مشرق اور انگلش ایسٹ، اردو مشرق۔
وہ ایک لمبی داستان ہے. اس کے بعد کیا ہوا وہاں امریکہ میں جو بھی معاملات ہوئے، میں 6 ماہ سے کچھ دن پہلے ہی واپس آ گیا، کیونکہ ایگزٹ انٹر ہونا ضروری تھا. وہ ایگزٹ اور پھر انٹر. وہ پاکستان آیا تو یہاں پر ہم جب میں رینیو کرانے ویزا گیا امریکن ایمبیسی میں، تو کوئی ڈیوڈ تھا جس نے مجھے ڈیل کیا. اس نے مجھے کہا آئی ایس آئی نے تو یہاں لکھا ہے، پہلے اس نے کہا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کے آئیں. جب میں ایس ایس پی سے لے کے چلا گیا تو اس نے کہا ہاؤ دے ایشوڈ، بڑا چیخا. میں کہا ہوا کیا؟ اس نے کمپیوٹر کا مانیٹر میری طرف موڑا، شیشے کی طرف، اور مجھے کہا یہ دیکھیں آپ کی فوج جو آپ کی آئی ایس آئی کہتی ہے کہ یو کین ایشو دی ویزا ایٹ یور آن رسک. یہ تو اچھا، مجھے پھر تب پتا لگا کہ امبیسی نے آئی ایس آئی نے تمام امبیسیز میں میرے خلاف یہ بھجوا دیا. تب سے اب تک میرا، حالانکہ یورپ کے ویزے لگے ہوئے، ہالینڈ کے لگے ہوئے، کینیڈا کا لگا ہوا، اس کا آسٹریلیا کا ویزا لگا ہوا، امریکہ کے ملٹیپل لگے ہوئے، انڈیا کے لگے ہوئے، عرب ممالک کے میرے دورے رہے، تو میرا پاسپورٹ تو بھرا ہوا وی آئی پی بیرنگ، اور سارے ویزے میرے ہیڈ آف دی اسٹیٹ لیول کے، کوئی پرائیویٹ ویزا نہیں. تو اس کے باوجود آگے کسی بھی امبیسی نے مجھے، ہالینڈ نے بھی کہا ہم رینیو نہیں کر سکتے، آپ اپنی آرمی سے این او سی اور وہ سارا کلیئر کرائیں پہلے معاملات، آپ کا نہیں ہو سکتا. حالانکہ ہالینڈ امبیسی کے میرے تعلقات ایسے تھے کہ میری ایک کزن کا ویزا وزٹ رکا، میں نے فون کر کے انہیں کہا یار یہ میری کزن ہے، وزٹ ویزا اس کی وہاں نکاح وکاح ہوا ہے تو اس کو جانے دیں. انہیں کہا آپ نے ریجیکٹ میں کر دیا؟ انہوں نے کہا میاں صاحب ہو جائے گا. اس سے بہت پہلے جب میں خبریں کا تھا اس وقت بھی میری ایک عزیزہ کا معاملہ تھا ہالینڈ میں، تو میں ہالینڈ امبیسی میں ساتھ لے کے گیا اسے، اور میں نے کہا کہ یہ، تو انہوں نے بڑا مجھے وی آئی ٹی پروٹوکول دیا، وی آئی پی. سو میری اس قسم کی صحت تھی. مجھے یاد ہے کہ مجھے خوشنود علی خان نے کہا کہ زیاد شاہد نے لاہور سے اپنے پاسپورٹ بھیجے ہیں امریکن امبیسی کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ اظہر امین کو کہنا کہ امبیسی لے کے جائے. وہ بڑی میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا اچھا بات چیت بھی کر لیتا ہے اور بڑی ڈیل بھی ٹھیک کرتا ہے. تو وہ اسپیشلی لیٹر ایک چیف ایڈیٹر کا تھا، اور مجھے وہ پاسپورٹ دیے، اور میں پھر امبیسی گیا. مجھے اب یاد نہیں پھر کیا معاملہ ہوا، انہوں نے رکھ لیے، بعد میں دوبارہ لگا دیے، کیا ہوا مجھے اب یاد نہیں ہے. بہرحال میں سو یہ تھا کہ میرا یہ لیول ہو، میرے لیٹرز پہ میرے رپورٹروں کے ویزے لگتے رہے. کرکٹ کور کرنے جا رہا ہے، کوئی ہاکی جا رہا ہے، کوئی وی آئی پی اور کسی کوریج کے لیے جا رہا ہے، میں نے لیٹر دینا ہے. اور اب آپ اندازہ کریں کہ جب آرمی نے یہ لکھ دیا تو اس کے بعد ایک واقعہ ہوا کہ کوئی میچ آیا ہالینڈ میں، تو ہالینڈ امبیسی کو میں نے کہا کہ میرا ہی ویزا رینیو کر دیں. پچھلی دفعہ بھی میں ہی کر کے آیا تھا کور خود. انہوں نے کہا سر نہیں اب آپ کا نہیں، کسی رپورٹر کا دے دیں. میں نے رپورٹر کا نام دیا، اس کا ویزا لگا دیا انہوں نے. میرا چیف ایڈیٹر کا خود روک لیا کہ جی ہم آرمی سے اپنے معاملات ٹھیک کریں، آئی ایس آئی سے اپنے معاملات ٹھیک کریں. خام خواہ جو ان سے یہ کوئی اور وہاں پہ شرارت کروائیں گے، آپ کو ہم ویزا دے دیں گے، یہ وہاں آپ کے نام پہ کوئی آئی ایس آئی شرارت کرائے گی اور ہمیں کہا جائے گا تو اسی آپ ویزا دیتا سی. یہ مجھے امبیسیز نے کہنا شروع کیا. سو پاکستان کے اداروں پر جو نوکر سرکاری بھرتی ہوتے ہیں وہ آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کس میرٹ پہ ہوتے ہیں. گندے، کرپٹ اور غلیظ ذہن کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ گندا، کرپٹ اور غلیظ ذہن ہے تو وہ پاس ہوتا ہے، اور پھر وہ جا کے سی ایس پی بنتا ہے، اور پھر وہ جا کے آفیسر بنتا ہے، اور پبلک سروس کمیشن یا ڈائریکٹ نوکریاں یا جو بھی ہے، یا فوج میں کمیشن. یہ دیکھا یہ جاتا ہے یہ بغیرت، بے ایمان، بے انصاف، ظالم، کرپٹ، عیاش اور کرمنل ہے یا نہیں ہے. وہ جب سائیکالوجی ٹیسٹ ہوتے ہیں اور جب انٹرویو ہوتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے اس بندے میں تو غیرت بھی بہت ہے، یہ تو بڑا جو ان سا ہے نہیں کرتا ہے رشوت کے معاملات میں، اس کو نہیں لیا جاتا، اس کو نہیں لیا جاتا. تو ایسے لوگ جب اسٹیبلشمنٹ میں ہوں گے، اور ملک اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے اور سرکاری نوکر چلاتے ہیں، یاد رکھیں میں بار بار قوم کو سمجھا رہا ہوں، سیاستدان یا صحافی، اس کا رشوت سے، کرپشن سے کوئی لینا دینا نہیں. کوئی بھی کرپشن نہیں کرتا، نہ صحافی نہ سیاستدان. کرپشن کرتی ہے فوج، پولیس ایجنسیاں، سرکاری نوکر. ٹھیک، صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سیاستدان سال 2 سال کے لیے جب حکومت میں آتا ہے تو جو محکمہ اس کو ملتا ہے، اس کا سیکرٹری، اس کے متعلقہ افسران کہتے ہیں سارا تھوڑا بہت تہاڈا بھی حصہ ہے. ٹھیک ہے، کچھ وہ جو اس کے سارے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے کاروبار ہوتے ہیں، وہ پھر طاقت میں آ کے اپنے کاروبار کو تھوڑا فائدہ دے لیتے ہیں. ان کی اتنی سی بات کو پورے دنیا میں میڈیا میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اس نے یہ فائدہ اٹھایا، یہ فائدہ اٹھایا. یہ چونکہ میڈیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ڈیکلیریشن دینے سے لے کے، اشتہار دینے سے لے کے، پلاٹ دینے سے لے کے، خفیہ فنڈ سے دینے سے لے کے، وہ سارا کچھ تو سرکاری ملازم کرتے ہیں. تو سرکاری نوکروں کی جرائم یہ میڈیا اس لیے نہیں بتاتا. میں سرکاری نوکروں کے جرائم بتاتا ہوں، سرکاری نوکروں پہ پرچے بھی کراتا ہوں، 50 پرچوں کا مدعی ہوں. ہے کوئی ملک میں ایسا بندہ جس نے ملک کے بڑے بڑے اعلیٰ 22ویں گریڈ کے اور سی ایس پیوں اور فوجیوں کے اوپر پرچے اتنے کرائے ہوں، جرنیلوں پہ پرچے کرائے ہوں، ججوں پہ پرچے کرائے ہوں، 80 وکیلوں پہ پرچے کرائے ہوں؟ ہے کوئی اس ملک میں ایسا اصل ببر شیر؟ سارے گدڑ کھلا پا کے بیٹھے نے، اصل شیر نو گھیر گھار کے پنجرے بند کیتا ہے. یہ ہے کھیل سارا اس ملک میں. بہرحال آج کافی لمبی بات چیت ہو گئی، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، پھر بات کریں گے.
گاڈ بلیس اس. اللہ ایشور گاڈ بھگوان خدا ہم پر رحم کرے.